السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 46۔ آیت کا ترجمہ: الذین، وہ لوگ، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے یا اپنے رب کی طرف، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اس کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں یعنی آیت 45 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں یعنی جو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد لیتے ہیں، جو عاجزی کرتے ہیں، جن کے اوپر یہ چیزیں بھاری نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے۔ اچھا، اس بات کا یقین ہونا کہ ہم ایک دن اللہ کی طرف لوٹیں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے، کیونکہ قیامت کے دن ہر کوئی اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ہمیں شوق ہونا چاہیے۔ اللہ کی ملاقات کا یقین ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ ایک تو اللہ کی طرف سے خوف رہتا ہے کہ ہم ان کاموں سے بچے رہیں جن سے اللہ کی نافرمانی ہو یا اللہ ناراض ہو، تو یہ اس چیز کا ہمیں خوف رہتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اللہ سے حیا رہتی ہے اور اللہ کی نگرانی کا احساس کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، بھلے ہی ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہے، لیکن کون ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو نگرانی ہے جس کی ہر وقت ہم پر، وہ ہے اللہ۔ ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے، وہی جس کے دلوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہی اس کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق بھی ہوتا ہے۔ تو ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمت التی، میری نعمتیں جو تم پر ہیں، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، اوپر تمام جہان والوں پر۔ یہاں پر پھر سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ پچھلی آیت نمبر 40 میں یہی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو نعمتیں ہم نے تم پر کی ہیں انہیں یاد کرو۔ پھر سے یہ بات یہاں پر ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور جو فضیلتیں میں نے تم پر کی ہیں، یعنی تمام جہانوں سے علاوہ، ہر امت سے علاوہ ان کے اوپر بہت سی فضیلتیں تھیں، ان کا یاد کرو، ان کا شکر کرو۔ ان کے اوپر کون کون سی نعمتیں تھیں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، دینی طور پر اور دنیاوی طور پر۔ ان کے اندر سب سے زیادہ نبی جو بھیجے گئے وہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، اور نبی بھی بنے اور بادشاہت بھی ان کو دی گئی، اور نہ صرف لوگوں پر بادشاہت کی ان نبیوں نے، بلکہ جن پر بھی حکومت کی، اور بہت ساری چیزیں جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دی، جو باقی اوروں کے سے مطلب فضیلت ان کو دی گئی۔ اور فضیلت سے مراد یہاں پر ہدایت اور رہنمائی کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر مال، علم اور مرتبے کی وجہ سے کسی کو فضیلت دیتا ہے، یہ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر پھر سے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔